نہیں ہے, بالکل فیملیئر نہیں ہوں, نہیں ہے ایسی کسی رپورٹ سر. پاکستان واٹر اسٹریس نہیں ہے. کالا بار کس نے کہا پاکستان is the 34th richest country in terms of water resources. سر نیچرل واٹر ریسورسز تو بہت ہیں ہمارے پاس, نظر آ رہا ہے پانی پانی. سر آپ واٹر کے ایکسپرٹ ہیں, آپ اپنی اکانومی کی بات کریں. جب ہم کہتے ہیں آپ اکانومی پہ رہے نا, آپ واٹر کے ایکسپرٹ نہیں. پاکستان از ناٹ واٹر ایکسپرٹ. سب کمپلیٹ کر رہے ہیں, میں آپ سے کامنٹ لیتا ہوں. میں آپ سے کامنٹ کیوں ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو پریونشن اور پروڈکشن کا آرگیومنٹ ہے کہ ڈیم سے ہو جائے گی, یہ تو وہ ڈی بنک کر رہے ہیں. ہاں جی, مگر ان کی آرگیومنٹ بہت اوور سٹیٹڈ ہے. پہلی بات تو انہوں نے جو ایکوفائرز کے حوالے سے بات کی ہے, یہ بات درست ہے. ایکوفائرز ہمارے بہت بڑے ہیں, سم آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ, سیکنڈ لارجسٹ ان فیکٹ ان دا ورلڈ. مگر یہ بات بھی درست ہے, اور اکبر زیدی صاحب کی سٹڈی ہے, کیسر بنگالی صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے واٹر پہ, انہوں نے یہ بتایا ہے. اور ورلڈ بینک کی سٹڈی بھی یہ بتا رہی کہ پاکستان کے جو انڈر گراؤنڈ ایکوفائرز ہیں, دے آر آلسو دا موسٹ واٹر اسٹریسڈ ان دا ورلڈ. اور انفیکٹ کئی رپورٹیں اخباروں کے اندر چھپ چکی ہیں کہ پاکستان ایک واٹر سٹریسڈ کنٹری ہے. بالکل, کوئی نئی بات تو نہیں میں کر رہا, یہ کوئی پیڈ بات تو نہیں, کسی کے پیسے نہیں ہوں گے آپ یہ بات کریں. واٹر سٹریسڈ کنٹری, اور ہمارا انڈر گراؤنڈ ایکویفر واٹر سٹریسڈ ہے بری طرح سے. اب اگر آپ یہ کہیں 60 سے ہم ٹیوبویلیں لگا رہے ہیں, پانی پمپ کری جا رہے ہیں, بے تحاشا پانی پمپ کری جا رہے ہیں, وہ واٹر سٹریس لیول ریچ ہو گیا. اب آپ یہ کہیں کہ پرائیویٹ کمپنیز کو یہ کام دے دیں اور وہ پروفٹ موٹیو کے لیے کریں, تو پھر تو وہ انڈر گراؤنڈ ایکویفر تباہ ہو جائے گا. مطلب یہ آئیڈیلسٹک ہے, وہ تو ٹوٹلی رانگ آئیڈیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پلیز اب مجھے بات ختم کرنے میں, حسن صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں اکنامکس کا ایکسپرٹ ہوں, کچھ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جہاں پر پرائس کو سیٹ کرتے ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے پرائیویٹ کاسٹ اور پرائیویٹ بینیفٹ کو دیکھتے ہیں. وہ کبھی بھی پبلک کاسٹ اور پبلک بینیفٹ کو نہیں دیکھتے, جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کی پبلک کاسٹ زیادہ ہو, ان چیزوں کو ہمیشہ مارکیٹ جو ہے وہ کم اس کی پرائس لگاتی ہے, اور اس کی کوانٹٹی بڑھا دیتی ہے اور پرائس کم لگا دیتی ہے, یعنی کہ وہ اوور پروڈیوس ہو جاتی ہیں. جو پبلک گڈس کی چیزیں ہیں جس میں پازیٹیو ایکسٹرنالٹی زیادہ ہے, وہ ہمیشہ انڈر پروڈیوس ہوتی ہے. مارکیٹ ہمیشہ مس ایلوکیٹ کرتا ہے ریسورسز, جیسے روڈا میں زمینیں انڈر ویلیوڈ خریدی. ایگزیکٹلی ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. انوائرمنٹ اور مارکیٹ تو اس پہ اتنا لٹریچر ہے جس کی حد کوئی نہیں, دے ڈو ناٹ گو ٹوگیدر. دوسری بات جو ہمارے اسٹیم کالیگ نے کہی کہ یو نو لیٹ نیچر ٹیک اٹس روڈ, تو اس بلینکٹ اسٹیٹمنٹ سے بھی مجھے اتفاق نہیں ہے. نیچر تو اپنا روڈ لے رہا ہے, اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کیا ہے. بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نیچر کو obviously کنٹرول کرتا ہے ایسے طریقے سے کہ اپنی زندگی بہتر کی جائے. یہی اکنامک پروڈکشن کا نام ہے, یہی سماج اور سوسائٹی اور ہسٹری کا بھی نام ہے. اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کاسٹ ہوں گی مزمل. اگر آپ ایک جگہ ڈیم بنائیں گے, یہ نہ سمجھیں کہ اس کی کاسٹ کوئی نہیں آپ کو ادا کرنی پڑے گی, اس میں سلٹیشن بھی ہوگی, اس میں اور پرابلمز بھی ہوگی. آپ نے کہا ڈیلٹا شرنک کر کے, ڈیلٹا شرنکنگ کی بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے 3 دریا کا پانی جو ہے وہ تو انڈیا میں جا رہا ہے نا. سو بات یہ ہے کہ واٹر اسٹریسڈ کنٹری کی اگزامپل ہوتی ہے کہ جہاں پہ جب فلو آتی ہے وہ انکنٹرولیبل ہو جاتی ہے, وہ پوری پنڈوں کو تباہ کر جاتی جیسے ہوا, اور جب نہیں آتی تو قحط پڑنی شروع ہو جاتی ہے. یہ جو سیناریو ہے نا, ہاں یہ جو ایکسٹریمز کا سیناریو, اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا کمپریہنسو واٹر مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے. یہ نیچرلی نہیں پیدا ہوگا, یہ ایشیاٹک سیولائزیشنز میں کبھی بھی نیچرلی پیدا نہیں ہوا. چاہے آپ ایجپٹ کی بات کریں, چاہے آپ میسوپوٹیمیا کی بات کریں, چاہے آپ چائنا کی سیولائزیشن میکونگ ڈیلٹا کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب لیکن ڈیٹا یہ بھی کہتا ہے کہ ورلڈ از موونگ اوے فرام ڈیمز, لارج ڈیمز. 17% انرجی صرف ڈیم سے کریٹ ہو رہی ہے, لارج ڈیمز. اس میں بھی دیکھو بہت ساری پالیٹکس شامل ہے. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ ہم واٹر سے بجلی نہیں پیدا کریں گے, ہم کیسے کریں گے, آئی پی پی سے. اور آئی پی پیز 50% ہماری بجلی جو ہے وہ آئل ریلیٹڈ پروڈکٹ فاسل فیول سے بناتی ہے, ڈیزل سے بھی بناتی ہے, اینڈ سو آن. اب وہ بجلی جو ہے ہمیں اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں. واپڈا کی اپنی سٹڈی یہ کہتی ہے کہ ہم پر یونٹ جو ہے نا 7 روپے کا بھی بنا سکتے ہیں واٹر سے, اور جو کچھ آئی پی پیز ہمیں 45 روپیز تک کا یونٹ بنا کے دیتی ہیں. وہ 60 روپیز کا جا کے بکتا ہے, 70 روپے کا کبھی کبھار جا کے بکتا ہے. سو اٹس ویری ایکسپینسو. اب تو ہمارے پاس سولر بھی آ چکا ہے, وہ بھی ایک اور طریقہ ہے.
تو بات یہی ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں واٹر مینجمنٹ نہیں ہے, جہاں پہ واٹر سٹریس ہے, وہاں پہ آپ کو پبلک ورکس کی ضرورت ہے. یہ کام پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا, یہ صرف گورنمنٹ کر سکتا. حسن صاحب, پرائیویٹ سیکٹر سے اتنی امید, چونکہ ہم نے دیکھا جو انلیگل کنسٹرکشن کا ایشو ہے وہ تو سارا پرائیویٹ سیکٹر کا ہی کیا دھرا ہے نا. اگر لاہور کی یہ نجی سوسائٹی جہاں پر ابھی 2000 گھر ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو 7 نوٹس آئے تھے ایل ڈی اے سے, انہوں نے اگنور کیے, پولیٹیکل اپنی جو ول ہے اس کو ایکسرسائز کیا کیونکہ حکومت میں رہ چکے تھے اس ٹائم پر. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو بربادی کے تقریباً 36 انڈسٹریز اپنا جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ راوی میں جا کر بہا رہی تھیں, جس سے وہ نالا بن گیا, جو ایکس پی ایم بھی آ کر کہہ رہے تھے کہ اب اس پہ سوسائٹی بنا لیتے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر پہ اتنی ذمہ داری ڈالنا آپ کو لگتا ہے کہ ریئلسٹک ہے یہ؟ دیکھیے میری بات سنیے, پہلی بات تو یہ کہ میں نے پھر آپ کو کہا ہے کہ واٹر کی بات واٹر کے ایکسپرٹ کو کرنے دیں. یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ایکویفر سٹریسڈ ہیں, وہ ٹریسٹریل ایکویفرز ہیں جن کی یہ بات کر رہے ہیں. میں ریورائن ایکویفر کی بات کر رہا ہوں. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا, اب میں مطلب ہے کہ ادھر ہائیڈرولوجی کی کلاس تو نہیں لے سکتا کہ ٹریسٹریل ایکویفر کیا ہوتا ہے, ریورائن ایکویفر کیا ہوتا ہے. میں جس ایکویفر کی بات کر رہا ہوں وہ دریا کے, چلتے ہوئے دریا کی ریت کے نیچے والا پانی ہے, جس کے اوپر ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک بڑی ڈیٹیلڈ اسٹڈی کی ہے, جس میں ہمارے ساتھ فورن ایکسپرٹس نے بھی کام کیا ہے. بڑی ڈیٹیلڈ ماڈلنگ ہوئی ہے اس کے اوپر امریکن لیبز میں, اور اس پہ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ جو چلتے ہوئے دریا کے نیچے ہے, جو ریت ہے اس کے نیچے پانی ہے وچ از آف ڈرنکنگ واٹر کوالٹی. ہم نے اس کے ٹیسٹ کیے ہیں, ہم نے ہزاروں فٹ وہاں پہ ڈرلنگ کی ہے. میں کوئی ہوا میں تیر نہیں مار رہا. وہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم نے اس کے ایبسٹریکشن سسٹمز پہ کام کیا ہے کہ اس کو کس طرح سے وہاں سے نکال کے کس طرح سے یوزر کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. اور یوزر جو ہے اس کے ساتھ, اگر آپ یوزر کو ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے چاہے گورنمنٹ سیکٹر کر رہا ہے, یوزر از پیئنگ فار اٹ. آپ کو گورنمنٹ بجلی پرووائڈ کرتی ہے تو آپ اس کا پے نہیں کرتے بل, اور اگر آپ کو موبائل فون جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی دیتی ہے, یوزر اس کا بل نہیں پے کرتا. تو یہ بات تو آپ چھوڑ دینا کہ بزنس ماڈل کیا ہے. آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ ٹیکنیکلی یو کین کنیکٹ دیٹ ایکویفر with your users. اب وہ 500 ملین ایکر فٹ کا ایکویفر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, and this is riverine aquifer, not the terrestrial aquifer جس کو آپ سٹریس کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ پاکستان بالکل بھی واٹر سٹریس نہیں ہے. یہ بھی وہ ڈیم لابی کی لکھوائی ہوئی رپورٹس ہیں, یہ ایسی رپورٹیں ہیں جیسے انہوں نے کہا تھا 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا. جی جی ٹھیک ہے, نہیں ختم ہوا پانی, ٹھیک ہے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پانی ہے. تو یہ وہی ہیں, انہوں نے ایک رپورٹ اس سے پہلے لکھوائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کالا باغ ڈیم 2010 تک نہ بنا, اور یہ رپورٹ کے 1990 کے اراؤنڈ لکھی گئی تھی کہ اگر 2010 تک کالا باغ ڈیم نہ بنا تو آدھا پنجاب اور پورا سندھ ڈیزرٹ بن جائے گا. وہ ٹائم بھی گزر گیا. یہ رپورٹیں لکھوائی جاتی ہیں, یہ رپورٹیں بنائی جاتی ہیں, یہ لوگوں کی فیئر مانگرنگ کے لیے ہوتی ہیں. وہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ the world is run with fear, stupidity and greed. تو یہ وہی چیز ہے, یہ وہی اسی کی مینیفیسٹیشن ہے. آپ نے تو انڈس کو اسٹڈی نہیں کیا آج تک, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انڈس ہے کیا. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن اربن سینٹرز میں پاکستان میں ہے ہی نہیں, بالکل نہیں ہے. نہیں, میں وہی بات میں کر رہا ہوں نا کہ بھائی وہ جو گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن اربن سینٹرز میں ہے وہ ٹریسٹریل ایکویفر کی بات کر رہے ہیں. جی جی, میں اس ایکویفر کی بات کر رہا ہوں جو چلتے ہوئے دریا کے پیٹ میں ہے. چلتے ہوئے دریا کے پیٹ میں سے کوئی نہیں پانی نکال رہا. لاہور چلتے ہوئے دریا کے پیٹ میں نہیں ہے, آپ کے کھیت چلتے ہوئے دریا کے پیٹ میں نہیں ہے. یہی تو بات ہے کہ یہ جو نان ایکسپرٹس ہیں نا وہ پوری قوم کو کنفیوز کر دیتے ہیں. جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آئی ایم ٹاکنگ آف ریورائن ایکویفر which is completely a different beast compared to terrestrial aquifer. ایک کامنٹ لے لیں. جی دیکھیں, یہ بہت سمپلسٹک آرگیومنٹ ہے کہ جو بھی آپ کے مخالف نقطہ نظر ہے وہ سارے کے سارے نقطہ نظر کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو پیڈ لوگ ہیں, رپورٹیں لکھوائی گئی ہیں. It's not so simple. لکھوائی گئی ہے نا سر, 2025 میں پانی ختم ہوگا, ڈیم بنائیں گے, رپورٹ نہیں لکھوائی گئی. سر 2 منٹ بات تو کرنے دیں, آپ اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مخالف نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے. لکھوائی گئی ہے رپورٹ, مجھے پتا ہے. اچھا چلیں, آپ کو بہتر پتا ہوگا, مگر میری بات بھی سن لیجئے. بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, پاکستان واٹر سٹریسڈ ہے, یہ کوئی لکھوائی ہوئی رپورٹ نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے. نہیں ہے, بالکل فیملیئر نہیں ہے ایسی کسی رپورٹ سے جس میں یہ لکھا ہو نہیں ہے کہ کالا باغ. کس نے کہا پاکستان is the 34th richest country in terms of water resources. سر نیچرل واٹر ریسورسز تو بہت ہیں ہمارے پاس, نظر آ رہا ہے پانی پانی. سر آپ واٹر کے ایکسپرٹ ہیں, آپ اپنی اکانومی کی بات کریں. جب ہم کہتے ہیں آپ اکانومی پہ رہے ہیں نا, آپ واٹر کے ایکسپرٹ نہیں. پاکستان is not water expert. میں آپ سے کامنٹ لیتا ہوں.
اتنے آپ اگریسو کیوں ہو رہے ہیں؟ لیٹ ہم کمپلیٹ، اس کے بعد میں آپ کامنٹ کریں. ریلیکس کریں تھوڑا سا. جی تیمور صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واٹر سٹریس کی ایگزامپل یہ نہیں ہوتی کہ دیکھیں پانی بہت زیادہ ہے. واٹر سٹریس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پانی جو ہے اس کا جو استعمال ہے وہ ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے جس طرح سے کرنا چاہیے. That's the main. That is mismanagement. Yes, not water. Exactly. That's what I'm saying. That water mismanagement بہت بڑی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان واٹر سٹریس ہے. That I agree. ٹھیک، اس پہ تیمور صاحب واٹر سٹریس نہیں ہے، mismanagement. پاکستان is water mismanagement. Not water stress. I mean this is playing with words now. Water stress نہیں ہے بابا. Water stress is something different. Mismanagement is something different. بات جو حسن صاحب نے کہی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا مسئلہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا جائے، تو شاید وہ اکنامکس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، وہ ایکسپرٹیز پہ بڑا زور دیتے ہیں. تو جناب عالی پورے کا پورا اکنامک لٹریچر اس بات سے، ایون وہ جو کہ نیو لبرلزم کے حق میں ہیں، مارکیٹس کے حق میں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پرائسنگ سسٹم جو ہے وہ انوائرمنٹل پرابلمس کو مس مینیج کرتا ہے. جو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، کاربن ایمیشنز کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے کیوٹو پروٹوکول اور یہ سارے کاربن پوائنٹس وغیرہ بنائے گئے، وہ اسی لیے بنائے گئے کہ مارکیٹ اس کو نہیں مینیج کر سکتا. اور واٹر کا بھی یہی ایشو ہے کہ مارکیٹ یہ چیزیں مینیج اگر آپ ان سے کروائیں گے، مثال طور پہ ٹیوب ویل لگانا، یہ بیسکلی پرائیویٹ مینجمنٹ ہی ہے نا. میں ٹیوب ویل لگا کے جتنا مرضی پانی نکالنا شروع کر دوں، اس سے پھر جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو انڈر گراؤنڈ ایکویفرز ہیں وہ ٹیریسٹریل کہہ رہے ہیں، وہ سٹریس ہو گئے نا. پھر یہ تو وہ مانتے ہیں نا. تو اگر آپ ریورس کے ساتھ بھی یہی کریں گے جو آپ نے دوسرے ایکویفرز کے ساتھ کیا، تو وہ بھی تباہ ہوں گے اسی طرح سے. سو نو، دس از ناٹ ٹو بی مینیجڈ بائی. اور یہ انہوں نے کہا کہ بھی پے کر رہے ہیں، دیٹس دا ہول پوائنٹ، کہ وہ جو پے کر رہے ہیں وہ ایکچولی اس کی پبلک کاسٹ سے بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وہ واٹر سٹریس بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. سو آئی تھنک دس ہیز ٹو بی لکڈ ایٹ مور کیئرفلی. حسن صاحب بہت ناراض ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، فائنل کامنٹ فرام یو. فری پاس اگر پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے تو وہ تو آنسریبل نہیں ہے پبلک کو، نہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. سر فری پاس نہ دینا، آپ کو کس نے کہا آپ فری پاس دیں؟ میں نے جو رپورٹس لکھی ہیں اس میں اس کے بیچ میں میں نے بہت سی جو ہے نا باؤنڈری کنڈیشنز کو ڈیفائن کیا ہے. اس میں میں نے سسٹینیبل ییلڈ کو ڈیفائن کیا ہے، اس میں میں نے اس کی جو انویسٹیگیشنز ہیں اس کو ڈیفائن کیا ہے. اس کے بیچ میں اور بہت سی چیزیں ڈیفائن ہوئی ہیں، اور اس کے بیچ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے لکھی ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کو آپ اس کی اسٹرکٹ ریگولیشنز کریں، اور ریگولیشنز کے انڈر اسٹرکٹ گورنمنٹ کنٹرول یہ چیز ہو. صحیح، میں نے تو یہ اس طرح سے لکھا ہے. رپورٹ تو انہوں نے میری نہیں پڑھی نا میں اس وقت پوری رپورٹ بتا سکتا ہوں، لیکن اگر یہ انٹرسٹڈ ہے تو میں اپنی پوری رپورٹ اس پہ دے سکتا ہوں. صحیح، مطلب سلوشن اس کا میں آپ کو ساتھ لنک شیئر کر سکتا ہوں. آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب، حسن عباس صاحب، محمود الحق صاحب موجود تھے. اور کرکس گفتگو کا باٹم یہ ہے کہ جو ہماری ریور سسٹم کی مینجمنٹ ہو یا جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہے، مس مینجمنٹ کا کرائسس ہے یہ، اس کو حل کرنے کے لیے ریسپانسبلی ایکٹ کرنا پڑے گا تاکہ آنے والی نسلوں کو اس ساری فلڈنگ کے کرائسس سے بچایا جا سکے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.